حسینا یا حسینا ماں کہتی تھی کہ کیا کیا ملال جھیلے ہوں گے ماں کہتی تھی کہ کیا کیا ملال جھیلے ہوں گے بہنا نہیں پاس بہنا نہیں پاس کسے کھیلے ہوں گے ماں کہتی تھی کہ کیا کیا ملال جھیلے ہوں گے رات اکیلی ڈرو نہ جنگل رات اندھیری ڈرو نہ جنگل اصغر میرے قبر میں اکیلے ہوں گے ماں کہتی تھی کہ کیا کیا ملال جھیلے ہوں گے ماں کہتی تھی اور محمد علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ظلم کو شہر کی حمایت نہیں ملنے والی سر تو مل جائے گا بیعت نہیں ملنے والی
دشمن آل محمد یہ یقین کر لے تجھے دشمن آل محمد یہ یقین کر تجھے ماں کے قدموں میں بھی جنت نہیں ملنے والی ظلم کو شہر کی حمایت دشمن آل محمد یہ یقین کرنے تجھے ماں کے قدموں میں بھی جنت نہیں ملنے والی ظلم کو شہر کی حمایت سلام علیکم محمد تصور میں تصویر جان کھینچتے تصور میں تصویر کھینچتے او جگہ مولی ہے مزاروں کی خاطر جگہ مولی ہے مزاروں کی خاطر زمین پہ شہیدی نشان کھینچتے او کہا رکے اکبر نے اے درد تھم جا کہا رکے اکبر نے اے درد تھم جا
کھینچتے ہیں کلیجے سے بابا سینا کھینچتے ہیں او پکاری سکینہ دہائی ہے پکاری سکینہ دعائی ہے بابا ستمگر میری بالیاں کھینچتے ہیں ستمگر میری بالیاں کجا بیڑیاں رے کجا پایا بدے کجا بیڑیاں رے کجا پایا بے یہ لنگر کہیں کھینچتے ہیں کجا بیڑیاں رے کجا پایا بدے کجا بیڑیاں رے کجا پایا بے یہ لنگر کہیں کھینچتے شبیل امام زمان حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا الذي داعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي المكي القرشي الحاشمي الأبتي التحامي سيدنا ومقتدانا وهدينا وسيلتنا في الدارين إمام القبلتين جد الحسن والحسين مولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين والصولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية
والصبر السجادية والأوصار البقرية والعلوم الجعفرية والحلم الكأسمية والحجج الرزوية والجود التقوية والنقاوة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة إلهي إلى القائم. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الحكيم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. صلوات پڑھیں محمد. اعزائے گرامی قدر، موالیان حیدر کرار، عاشقان رسول علیہ رسول علیہم الصلاۃ والسلام، جب سے فلک پر 1447 ہجری کا یہ چاند نمودار ہوا ہے، آپ حضرات و حسینہ و علیہ کی صداؤں کے ساتھ فرش غم پر، فرش مجلس پر، فرش عزا پر تشریف لا رہے ہیں، اور آپ کا فرش غم پر آنا، فرش مجلس پر آنا، فرش عزا پر آنا آپ کی مودت، آپ کے عشق، آپ کی محبت، آپ کی الفت کو بتا رہا ہے، اور آپ کا آنا اعلان کر رہا ہے کہ اے حسین، ہم نے آپ کو کل بھی تنہا نہیں چھوڑا تھا، ہم نے آپ کو آج بھی تنہا نہیں چھوڑا ہے۔ عزیزو، اس لیے کہ تنہا وہ چھوڑتا ہے، اکیلا وہ چھوڑتا ہے جسے اپنے عشق پہ اعتبار نہ ہو، جسے اپنی محبت پہ اعتبار نہ ہو۔ ہمیں تو یقین ہے نا کہ عالم زر میں ان کی ولایت کی گواہی دی ہے تو شیعہ بنے ہیں۔ ماں کے شکم میں آئے تو تصویر انہوں نے بنائی، زندگی ملی تو قسمت کو انہوں نے سنوارا ہے، موت آئی ہے تو موت کو شہادت ان کی محبت نے بنایا ہے۔ قبر میں پہنچے تو تاریکی قبر کو اپنے نور سے منور انہوں نے کیا ہے۔ حشر میں یہ ملیں گے، میزان میں یہ ملیں گے، صراط پر یہ ملیں گے، حوض کوثر پر یہ ملیں گے، در جنت میں یہ ملیں گے۔ بھئی ہم انہیں نہیں بھولتے ہیں تو کسی موقع پہ وہ ہمیں تنہا نہیں چھوڑتے ہیں۔ میں بہت شکر گزار ہوں، تمہیدی مراحل سے نکلنے کی کوشش کروں گا، اور انشاءاللہ مولا نے چاہا۔ اب ظاہر سی بات ہے، پچھلے سال آیا جب بھی مسلسل اور موسلادھار بارش تھی، اور اب بھی جو ہے وہ آگاہیوں کا سلسلہ جاری ہے۔ میری اپنی تقدیر ہے، کوشش کروں گا انشاءاللہ ان 4 مجالس میں کہ آپ کی بارگاہ میں ہمارا موضوع حسین اور علی ہے، اور کوشش کروں گا کہ انسنی سی باتیں آپ کے حوالے کروں۔ حوالہ میرے ذمہ ہوگا، آپ اطمینان سے سنیے گا اور مطمئن ہو کے سنیے گا کہ اذان گرام قدر ہم انہیں نہیں بھولتے تو کسی موقع پر وہ ہمیں تنہا نہیں چھوڑتے ہیں۔ عزیزو، یہی محبت کا تقاضا ہے۔ محبت اگر بھائی سے ہوتی ہے تو قوت کہلاتی ہے، بہن سے ہوتی ہے تو غیرت کہلاتی ہے، ماں باپ سے ہوتی ہے تو شفقت کہلاتی ہے، بیت سے ہوتی ہے تو عبادت کہلاتی ہے، اہل بیت سے ہوتی ہے تو مودت کہلاتی ہے۔ بھائی ذرا جاگیے گا، خدا کے لیے بیدار ہو جائیے گا کہ اذان گرامی قدر اگر محبت اہل بیت سے ہوتی ہے تو مودت کہلاتی ہے۔ اب آپ کی بارگاہ میں مایا ناز ذاکرین پڑھ کے جاتے ہیں، رئیس الوائسین جیسے جو ہے وہ 5 سال آپ کی اسی بارگاہ میں خطاب کر کے گئے ہیں، لہٰذا مجھے سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے کہ محبت کسے کہتے ہیں، مودت کسے کہتے ہیں۔ بھئی مودت کا مطلب یہ ہے کہ جہاں پر عشق 2 طرفہ ہو، جہاں پر محبت 2 طرفہ ہو، اسے مودت کہا جاتا ہے۔ تو قسم خدا کی آپ کا عزا خانے میں تشریف لانا آپ کے محبت کی دلیل نہیں ہے، آپ کے مودت کی دلیل ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جس طریقے سے انسان 2 رکعت نماز نہیں پڑھ سکتا، ایک سجدہ نہیں کر سکتا جب تک کہ توفیق الہی نہ مل جائے، ویسے ہی کوئی بھی فرش عزا پہ نہیں آ سکتا جب تک کہ ملکہ فرش عزا سیدہ کی اجازت نہ مل جائے۔
کہ اذان گرامی قدر بہت توجہ چاہوں گا کہ جب تک کہ ملک فرش ازا سیدہ کی اجازت نہ مل جائے، اب عزیزو سلام کیجئے گا، ناز کیجئے گا اپنی تقدیر پر، اپنے مقدر پر کہ اللہ نے تمہارے مقدر کو کتنے اوج پہ رکھا ہے، کتنی بلندی پر رکھا ہے۔ امام جعفر سے پوچھا گیا، میرے مولا سے سوال کیا گیا کہ مولا یہ بتائیے کہ ادھر یا حسین کہا گیا، کیا وجہ ہے آپ اور آپ کے شیعہ بے قرار ہو کر یا حسین کی صدا پر بڑھتے چلے جاتے ہیں، کھچتے چلے جاتے ہیں؟ میرے مولا نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو، جب اللہ نے مومن کو خلق کیا تو اس کے سینے میں خاک شفا کو رکھ دیا۔ اللہ اکبر۔ اذان گرامی قدر کے جب اللہ نے مومن کو خلق کیا تو اس کے سینے میں اللہ نے خاک شفا کو رکھ دیا۔ بھئی یہ خاک کتنی عظیم ہے جسے خاک شفا کہا جاتا ہے۔ بھئی گفتگو کا آغاز ہو رہا ہے، خاک شفا اتنی عظیم ہے۔ روایت یہ کہتی ہے میرا مولا امام سید سجاد ہیں، تسبیح کو گھما رہے تھے خاک شفا کی۔ پہلے بتا دوں اپنے بچوں کے لیے، بزرگ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ یہ جو تسبیح ہے، یہ تسبیح علیہ السلام، یہ تسبیح آئی کہاں سے؟ دیکھیے سب سے پہلے حضرت صدیق طاہرہ کی زندگی میں سرکار موجود ہے، جو تسبیح کا ذکر ملتا ہے کہ دھاگے میں آپ نے گرہیں لگا رکھی تھی۔ سمجھ رہے ہیں؟ دھاگے میں گرہیں لگا رکھی تھی۔ اب عزیزو جن کی سمجھ میں شب قدر کی گرہیں نہیں آتی ہیں نا، بھئی بہت بڑی بات آپ کے سامنے حل کر کے جا رہا ہوں، اور پہلی مجلس کا پہلا تحفہ لیتے جائیے۔ بھئی شب قدر میں بیٹھتے ہو نا، ہم بھی بچپن میں تھے، اماں جو ہے وہ پکڑا دیا کرتی تھی کہ یہ بلیک دھاگا جو دھاگا آتا ہے کہ لگے جاؤ بیٹا شب قدر ہے۔ 3 دن ہم دھاگے لاتے تھے، ہمیں پتا تو تھا نہیں جی صاحب، سب بیٹھے ہوئے گرہیں لگاتے تھے، ہم بھی انہی بزرگوں میں بیٹھے ہوئے گرہیں لگائے کرتے تھے۔ بھئی یہ گرہیں آئی کہاں سے ہیں، یہ گرہیں ملی کہاں سے ہیں؟ کہ سب سے پہلے جو تسبیح بنی ہے وہ دھاگے میں گرہیں مانے گانٹ، کہنے لگے وہ دھاگے میں گرہیں لگی ہوئی تھی۔ اور عزیزو آج جب بیٹھ کر آپ شب قدر میں گرہیں لگاتے ہو تو کیا کہتے ہو؟ کیا کہتے ہو؟ گرہ لگاتے ہو کب لگاتے ہو؟ دعا پڑھی جا رہی ہے جب نہیں لگاتے ہو؟ کیا کہہ کے لگاتے ہو؟ سبحانک سبحانک یا لا الہ الا انت خلصنا الغوث الغوث خلصنا من النار یا رب، الغوث الغوث خلصنا من النار یا رب۔ آپ کیا کہتے ہیں؟ خلصنا من النار یا رب۔ میرا نقطہ نظر یہ ہے کہ خلصنا، پروردگار مجھے جہنم سے آزادی عنایت فرما، مجھے جہنم سے آزادی دے دے۔ بھئی یہاں پہ گرہیں لگا رہے ہو یہ کہہ کر کہ جہنم سے آزادی عنایت فرما، اور جب ترجمہ پڑھو گے فاطمہ کا تو فاطمہ اسے کہتے ہیں کہ جو چاہنے والوں کو آتش جہنم سے بچا لے۔ سمجھ میں آیا کہ ربط ان رابطہ کا بات نکلی تھی، میرے موضوع میں نہیں ہے لیکن سن لیجئے اذان گرامی قدر، کہنے لگے کہ سب سے پہلے جو تسبیح بنی وہ دھاگے میں گروہوں کی تسبیح تھی، اور اس کے بعد اپنے وقت کے سید الشہداء یعنی حضرت حمزہ کے قبر کی مٹی سے بی بی صدیقہ طاہرہ نے دانے بنائے، اور اس کے بعد جو ہے وہ تسبیح چلی۔ اس کے بعد جب امام حسین علیہ السلام سید الشہداء ہوئے تو اب امام سید سجاد نے قبر امام حسین کی مٹی کے دانے بنائے۔ اور اب عزیزو جملہ کہوں گا، یہ جو سید سجاد نے قبر کے دانے بنائے ہیں نا، خاک شفا کی تسبیح بنائی ہے نا، یہ کب سے چل رہی ہے؟ کہ 1400 سال سے چل رہی ہے۔ کب تک چلتی رہے گی؟ کہ قیامت تک چلتی رہے گی۔ امام وقت نے بتا دیا اگر کوئی مٹی تسبیح بننے کے لائق ہے تو اسے خاک کربلا کہا جاتا ہے۔ اگر کوئی مٹی تسبیح بننے کے لائق ہے تو اسے خاک کربلا کہا جاتا ہے۔ کیا لگے امام سید سجاد بیٹھے ہوئے تسبیح باتیں کر رہے ہیں، گفتگو کر رہے ہیں، آپ جو ہے وہ تسبیح بھی جو ہے وہ گھما رہے ہیں، دانے حرکت کر رہے ہیں۔ ایک مرتبہ کسی نااہل نے، نامعرفت نے ایک مرتبہ کہا کہ سید سجاد تم تسبیح سے کھیل رہے ہو۔ خاک شفا کی عظمت کو سمجھیے گا، کہنے لگے تم تسبیح سے کھیل رہے ہو۔ اسے معلوم نہیں تھا، اسے عظمت امام نہیں تھی۔ ارے امامت کھیلتی ہی زلف رسالت سے ہے۔ ارے امامت کا کھیل کھیل نہیں ہوتا ہے، امامت کا کھیل بھی تسبیح ہوتا ہے۔
اللہ اکبر. عزیزان گرامی قدر ہوا کیا کہ لگے کہ صاحب امام جو ہے وہ تسبیح کے دانوں کو گردش دے رہے ہیں اور آپ گفتگو بھی کر رہے تھے. اس نے کہا کہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے کہ آپ جو ہے وہ تسبیح سے کھیل رہے ہیں. اللہ اکبر. امام سید سجاد نے کہا کہ دیکھ یہ خاک شفا کے دانے ہیں, اگر پڑھنے والا ان پر خاموش ہو جاتا ہے تو یہ خاک ذکر پروردگار خود کرنے لگتی ہے. اللہ اکبر. ذرا جاگیے گا خدا کے لیے, بیدار ہوئیے گا بھائی. دیکھیے کہ رات بھر جو ہے وہ کل 18 بنی ہاشم کا تابوت تھا, وہاں پڑا ہے اور وہاں پڑھ کے رات بھر جو ہے وہ سمجھیے 2:30 بجے 3 بجے وہاں ختم ہوا تلاجہ. پھر صبح 6 بجے گاڑی پکڑ کے جو ہے وہ سیدھے بھی 12-1 بجے یہاں پہنچے ہیں. تو ظاہر سی بات ہے تھکاوٹ بھی ہے اور مسلسل مہینے بھر سے جو ہے وہ پڑھ ہی رہے روز, تو تھوڑا تھوڑا ساتھ دیجیے گا تاکہ انشاءاللہ گفتگو بڑھ سکے آگے. کہ اذان گرامی قدر کہہ لگے کہ امام سید سجاد نے کہا اگر پڑھنے والا خاموش ہو جاتا ہے تو یہ تسبیح خود جو ہے وہ ذکر پروردگار کرنے لگتی ہے. اما وہ تسبیح, وہ خاک, وہ شفا کیوں نہ ذکر پروردگار کرنے لگے کہ جس خاک میں خون حسین شامل ہو. بھائی جس خاک میں خون حسین شامل ہوگا, اگر وہ ذکر اللہ نہ کرے گی تو پھر کون سی مٹی ذکر پروردگار کرے گی؟ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد. تو عزیزان گرامی قدر یہ خاک شفا ہے. لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتا کہ جی صاحب کیسے یہ خاک شفا ہو گئی, اس کو خاک شفا کیوں کہا جانے لگا؟ میں نے کہا نہیں سمجھے, قرآن مجید ہے, اللہ ذکر کر رہا ہے جناب یعقوب کا, جناب یوسف کا. جناب یوسف جدا ہو گئے ہیں, باپ نے گریہ کرنا شروع کیا, روتے رہے, روتے روتے عالم یہ ہو گیا. قرآن کہتا ہے وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ کہ ان کی آنکھیں روتے روتے فراق حضرت یوسف میں سفید ہو گئی تھی. اتنا روئے اتنا روئے اتنا روئے کہ آنکھیں سفید ہو گئی. کہ جب بھائیوں سے ملاقات ہوئی جناب یوسف کی تو ایک مرتبہ بھائیوں نے بتایا کہ بابا آپ کے فراق میں بہت رو رہے ہیں, بہت گریہ کیا. اتنا گریہ کیا کہ آنکھیں سفید ہو گئی ہیں. اللہ اکبر. جیسے یہ بیٹے کو پتا چلا نا, یوسف نبی اللہ کو علم ہوا. ایک مرتبہ یوسف نبی اللہ نے اپنا کرتا اتارا, اتارنے کے بعد ایک بھائی کے حوالے کر دیا کہ جاؤ اور جا کر اس کو میرے بابا کی آنکھوں سے لگا دینا, بابا کی بینائی پلٹ آئے گی. اللہ اکبر. اب مفسرین سے پوچھئے نا, علماء سے پوچھئے نا, پڑھے لکھوں سے سوال کیجئے نا, دانشوروں کے آگے بیٹھئے نا اور پوچھئے نا بھائی اس کرتے کے اندر کیا کوئی ڈراپ لگا ہوا تھا, اس کرتے میں کیا چیز موجود تھی؟ کہ لگے اس کرتے میں کچھ بھی نہیں تھا, ایک نبی کا پسینہ لگا ہوا تھا. ذرا سوچئے تو صحیح, اگر کسی کرتے میں کسی نبی کا پسینہ لگ جائے تو وہ کرتا شفا بن جاتا ہے. تو جس خاک میں فخر یوسف کا خون شامل ہو, جاگے خدا کے ساتھ دیجئے گا تھوڑا, کہ لگے کہ جس خاک میں خاک ہے. اللہم صلی علی محمد. جیو مولا سلامت رکھیں, شاد و آباد رہیں, آپ سلامت رہیں, جیتے رہیں. کہ لگے کہ جس خاک میں جو ہے وہ فخر یوسف کا خون شامل ہو, اگر وہ خاک شفا نہ ہوگی تو کیا ہوگی؟ انشاءاللہ کبھی آپ کے سامنے بیان کروں گا, آج موضوع نہیں ہے, لیکن انشاءاللہ انہی ایام میں خاک شفا کا موضوع آ جائے گا. میں آپ کے سامنے باتیں بیان کروں گا. آگے بڑھ جاؤں کہ بھئی یہ کیا ہے کربلا؟ کربلا کہا کسے جاتا ہے؟ کربلا کا مطلب کیا ہے؟ آج پہلا دن ہے, شاید ترجمہ بھی نہ ہو سکے آیت کا. یہ نہ کہیے گا کہ آیت کچھ پڑھی ہے بیان کچھ, اس لیے قابل لوگ بھی ہوتے ہیں نا جی صاحب, تو بس چرچے شروع ہو جاتے ہیں. میں آج جو ہے وہ بنیادیں رکھ رہا ہوں آپ کے سامنے. میں نے کہہ دیا موضوع ہی ہمارا حسین ہے, لیکن پہلے پتا تو چلے کہ ہم پڑھنے کسے جا رہے ہیں. ہاں تب راضیتم مرضیہ کا, کہ اللہ نے مرضی, اپنی مرضی کا تمغہ حسین کے حوالے کیا ہے. تو یہ حسین ہے کون, اس کی شخصیت کیا ہے, پھر گفتگو ہوگی نا جی صاحب. پہلے معلوم تو ہو میں جا کس کے پاس رہا ہوں, ہے نا جی صاحب. جب تک معلوم نہ ہو کہ کس کی بارگاہ میں جا رہا ہوں تو پھر جانا کیا اور آنا کیا. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. بہت بچہ کہہ لگے جی صاحب کیا ہوا؟ کہہ لگے بھئی یہ کربلا کیا ہے؟ کربلا کہا کسے جاتا ہے؟ کربلا کا مطلب کیا ہے؟ کہہ لگے یاد رکھیے گا کربلا کوئی واقعے کا نام نہیں ہے, کربلا حادثے کا نام نہیں ہے, کربلا سانحے کا نام نہیں ہے. بھئی دو چیزیں ہیں عربی کے اندر, ایک کو کہتے ہیں وعدہ, ایک کو کہتے ہیں معاہدہ. کربلا حادثہ نہیں ہے, کربلا واقعہ نہیں ہے, کربلا سانحہ نہیں ہے, اس لیے کہ واقعہ ہو جاتا ہے.
ذرا جاگیے گا خدا کے لیے. انشاءاللہ اردو سے آپ کا کافی تعلق ہے, لہذا انشاءاللہ محظوظ ہوں گے اگر آپ نے جو ہے وہ لفظوں کی گہرائی اور گہرائی کو پہچان لیا. کہ لگے کہ جس آپ واقعہ ہو جاتا ہے, سانحہ پیش آ جاتا ہے, بہت توجہ چاہتا ہوں, حادثہ ہو جاتا ہے, سانحہ پیش آ جاتا ہے, واقعہ بن جاتا ہے. عزیزو کربلا نہ واقعہ ہے, نہ حادثہ ہے, نہ سانحہ ہے, پھر ہے کیا؟ کہ لگے وعدہ, کہ لگے وعدہ تو ٹوٹ بھی جاتا ہے. ہائے ہائے ہائے, قسم خدا کی, وعدہ ٹوٹ بھی جاتا ہے. کربلا نہ واقعہ, نہ سانحہ, نہ حادثہ, نہ وعدہ, پھر یہ کربلا کیا ہے؟ کہ لگے کربلا معاہدے کا نام ہے. اللہ اکبر. اب بچوں کے لیے سمجھا دوں, معاہدہ کسے کہتے ہیں؟ ایگریمنٹ کو کہتے ہیں. کہ لگے کربلا معاہدے کا نام ہے. اللہ اکبر. یہ معاہدہ ہوا کب ہے؟ کس وقت ایگریمنٹ ہوا ہے؟ یہ معاہدہ کہاں کا ہے؟ ہم یہ سمجھ رہے ہیں وعدہ طفلی ہے نا, اس وجہ سے کیونکہ ہم نے زمین پر نگاہیں کھولی ہیں اور زمین پر دیکھنا شروع کیا, زمین پر سمجھنا شروع کیا, تو اس لیے ہمیں زمینی گفتگو سمجھ میں آ رہی ہے کہ نانا سے وعدہ کیا تھا, وعدہ طفلی حسین نبھا رہے تھے, لیکن ان کی نگاہوں سے پڑھو نا, ان کی نگاہوں سے دیکھو نا, کہ جو نگاہیں فرشی نگاہیں نہیں ہیں, عرشی نگاہیں ہیں. اسرار حسینیہ ہے کتاب کا نام ہے. سید محمد طیب اپنی کتاب اسرار حسینیہ میں اس واقعے کو نقل کرتے ہیں, بہت غور سے سنیے گا. وہ کہتے ہیں کہ جب اللہ نے عالم ذر میں تمام ولیوں کو جمع کیا, تمام نبیوں کو جمع کیا, تمام اوصیاء کو جمع کیا, بہت توجہ چاہوں گا کہ اللہ نے عالم ذر میں تمام ولیوں کو اکٹھا کیا, تمام نبیوں کو, تمام مرسلین کو, تمام اولیاء کو, سب کو اللہ نے اکٹھا کیا. ایک نور کا منبر رکھا ہے, اس نور کے منبر کے اوپر ایک مکتوبہ, ایک نوشتہ, اس نوشتے کے اوپر اللہ نے تاج شفاعت کو رکھ دیا. بہت توجہ, آج انشاءاللہ پہنچیں گے. کہ لگے اللہ نے ایک نوشتہ رکھا, نوشتے کے اوپر والے زینے پر اللہ نے تاج شفاعت کو رکھ دیا, اور ایک مرتبہ تمام ولیوں سے کہا, تمام نبیوں سے کہا کہ لگے بڑھو آگے, اور بڑھنے کے بعد نوشتہ پڑھو, دستخط کرو, اور جو دستخط کر دے گا اللہ اس کے سر پر تاج شفاعت کو رکھ دے گا. اللہ اکبر. کہ لگے اللہ اس کے سر پر تاج شفاعت کو رکھ دے گا. کہ لگے کسی میں ہمت نہیں ہوئی, اللہ کے سامنے کسی کی ہمت نہیں ہوئی. وہ جلالت تھی, وہ روب تھا, وہ ہیبت تھا. سارے ولی کھڑے رہے, سارے نبی کھڑے رہے, سارے مرسل کھڑے رہے, تمام انبیاء اپنی جگہ رہے. لیکن ایک مرتبہ بڑی ہمت کر کے حضرت یونس آگے بڑھے ہیں, اور بڑھنے کے بعد حضرت یونس نے پڑھنا شروع کیا. جیسے ہی حضرت یونس نے پڑھا ہے, روایت کہتی ہے چند سطریں پڑھی تھی کہ ایک مرتبہ دفتر کو بند کیا, بند کر اس نور کے منبر پر رکھ کے کہتے ہیں پروردگار میں معافی چاہتا ہوں, شرطیں اتنی سخت ہیں کہ مجھ سے نہ ہو پائے گا. اللہ اکبر. جناب یونس رکھ کے پیچھے ہٹے تھے کہ اللہ کی آواز آئی, یونس چند سطریں پڑھی ہیں نا, امتحان تو دینا ہوگا. کہ لگے چند سطریں پڑھی ہیں, چند سطریں پڑھی ہیں, امتحان تو دینا ہوگا. اللہ اکبر. جب کوئی نہ بڑھا, تاجدار مدینہ, سید بطحا, طہ و یاسین, مزمل مدثر, نور اول, خلق اول, محمد عربی. اللہ اکبر. سرتاج مدینہ آگے بڑھے, پڑھنے کے بعد پڑھنا شروع کیا, پورا دفتر پڑھ ڈالا. پڑھنے کے بعد اللہ کی جانب نگاہوں کو بلند کر کے آسمان کی طرف دیکھ کے کہتے ہیں اے میرے معبود, شرطیں اتنی سخت ہیں, شرطیں بہت بڑی ہیں, میرے پاس ایسے افراد مہیا نہیں ہیں. اتنا کہنا تھا کہ میرے پاس افراد مہیا نہیں ہیں کہ ایک نور انہی میں سے نکلا. اور نکلنے کے بعد اب روایت یہ کہتی ہے کہ نبی نے یہاں سے پڑھا تھا, حضرت یونس نے یہاں سے پڑھا تھا, لیکن اس نکلنے والے نور نے دفتر کو الٹا کیا, اور الٹا کرنے کے بعد دستخط کر دی ہے, اور دستخط کر کے وہ نور کہتا ہے نانا جان آگے بڑھیے, نانا جان آگے بڑھیے, تاج شفاعت کو اپنے سر پہ پہنیے. آہ اکبر. نہیں,
اور پھر میں خود ہی پڑھ لے جاؤں گا، اتنے ٹھنڈے سے تو سنتے جائیے. کہنے لگے کہ جی صاحب کیا ہوا؟ کہنے لگے اس نے دستخط کی، دستخط کر کے نانا جان آگے بڑھیے، نانا جان آگے بڑھیے، تاج شفاعت اپنے سر پہ پہنیے. اللہ اکبر. اذان گرامی قدر سمجھ گئے نا یہ کس کا نور تھا جو نانا سے کہہ رہا تھا تاج شفاعت آپ کے سر پر. اللہ کی آواز آئی، میرے حسین، میرے حسین شرطیں پڑھ تو لے. حسین نے کہا پروردگار اب تیری شرطیں جانے، حسین جانے، بس دنیا میں میرا نانا شفیع المذنبین رہے. کہنے لگے میرا نانا سنیے میرا نانا شفیع المذنبین رہے. بھئی انبیاء آئے ہیں، آدم بھی آئے، نوح بھی آئے، ابراہیم بھی آئے، اسماعیل بھی آئے، یوسف بھی آئے، موسیٰ بھی آئے، عیسیٰ بھی آئے. ہر نبی کے آگے الگ الگ لقب لگے ہوئے ہیں. آدم نبی اللہ ہیں، نوح نجی اللہ ہیں، ابراہیم خلیل اللہ ہیں، موسیٰ کلیم اللہ ہیں، عیسیٰ روح اللہ ہے. لیکن احمد مجتبیٰ کے لیے کہا بَعَثَهُ رحمت للعالمین و شفیع المذنبین، کہ ہم نے اس کو رحمت بنا کے بھیجا ہے، گنہگاروں کے لیے شافع محشر بنا کے بھیجا ہے. اب دو چیزیں ہیں، پہلی چیز پہلا تمغہ اللہ نے رحمت للعالمین بنا کے بھیجا ہے، دوسرا تمغہ شفیع المذنبین ہے. بہت توجہ چاہوں گا بھئی دنیا یہ نہ سمجھے کہ نبی کمزور تھے. نبی نے تلوار نہیں اٹھائی ہے نا، 83 جنگیں لڑی لیکن کبھی تلوار نہیں اٹھائی. یہ تلوار کیوں نہیں اٹھائی ہے؟ کہ اس لیے کہ رحمت للعالمین بن کے آئے ہیں. لیکن یہ جو تلوار نہیں اٹھا رہے ہیں تو احمد کو کمزور نہ سمجھنا، مجبور نہ سمجھنا. اس لیے کہ بھئی علی کون ہے؟ کہ لگے علی وہ ہیں اتنے طاقتور ہیں کہ جنہوں نے 2 انگلیوں پر در خیبر کو اٹھا لیا تھا. علی اتنا طاقتور تھا. لیکن غدیر کے میدان میں نبی کی عمر کتنی ہے؟ کہ نبی کی غدیر کے میدان میں نبی کی عمر ہے 62 سال اور علی کی عمر کتنی ہے؟ کہ لگے علی کی عمر ہے 32 سال. ذرا سوچئے تو صحیح، آپ میں کوئی 62 سال کا ضعیف آئے اور آنے کے بعد دونوں ہاتھوں پر 32 سال کے جوان کو اٹھا کے تو دکھائے نا. کوئی اٹھا سکتا ہے؟ کہ کوئی اٹھا نہیں سکتا. لیکن غدیر کے میدان میں 62 برس کے ضعیف رسول نے 32 سال کے جوان علی کو اٹھا کے زمانے میں اپنی طاقت کو بتا دیا کہ دیکھو خیبر کو جو اٹھائے اسے علی کہتے ہیں، علی کو جو اٹھا لے اسے نبی کہتے ہیں. پہنچ رہی ہے؟ یا علی یا علی یا علی مدد بات پہنچ رہی ہے. کہ لگے کمزور نہ سمجھنا. بَعَثَهُ رحمت للعالمین وہ شفیع المذنبین کیا بنا کر بھیجا ہے؟ کہ لگے نوح نبی اللہ ہیں، نوح نجی اللہ ہیں، ابراہیم خلیل اللہ ہیں، موسیٰ کلیم اللہ ہیں، عیسیٰ روح اللہ ہیں. لیکن یہ شفیع المذنبین کیوں ہیں؟ اب دنیا نہ پوچھے حسین سے محمد کیسے ہے. اللہ اکبر. اذان گرامی قدر اب دنیا نہ پوچھے. صاحب محمد سے حسین سب کی سمجھ میں آتا ہے، حسین سے محمد نہیں سمجھ میں آتا نا. اللہ اکبر. یہ سمجھ گئے اب کیوں؟ اذان گرامی قدر کہ لگے جناب یونس علیہ السلام نے چند سطریں پڑھی تھی. اللہ نے کہا امتحان تو دینا ہوگا یونس. بہت توجہ چاہتا ہوں. جناب یونس کا امتحان کیا ہے؟ پڑھے لکھے لوگ. یونس کا امتحان تھا مچھلی کے پیٹ میں جانا. حسین کا امتحان کیا ہے؟ کربلا کے میدان میں جانا. بہت توجہ. یونس کو مچھلی کے پیٹ میں جانا آسان نظر آیا لیکن کربلا میں ایک دن گزارنا مشکل نظر آیا. تو کس کا امتحان بڑا؟ اب یہاں ذرا بیدار ہوئیے گا، ہماری راتوں کی محنت ہوتی ہے بھائی صاحب. کہ لگے کہ صاحب بتائیے مجھے کس کا امتحان بڑا؟
بھئی یونس کا یا امام حسین کا؟ کہ لگے بڑا امتحان حسین غریب کا، شہنشاہ کربلا کا، لیکن عجیب مرحلہ ہے، یونس نے چھوٹا امتحان دیا، حسین نے بڑا امتحان دیا، لیکن ہم نے دونوں امتحانوں کو پڑھا۔ یونس نے چھوٹا امتحان کاٹا تو بڑی مشکل سے کاٹا، حسین نے بڑا امتحان کاٹا تو شکر کے ساتھ کاٹا۔ اللہ اکبر، زندہ باد، زندہ باد۔ کہنے لگے کہ صاحب یونس نے چھوٹا امتحان کاٹا، بڑی مشکل سے کاٹا۔ یہ آواز تکلیف تو نہیں دے رہی ہے بھائی؟ برابر پہنچ رہی ہے نا؟ اس لیے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جب ذاکر چیخ رہا ہوتا ہے تو جی صاحب سننے والوں کو پتہ ہی نہیں چل پا رہا ہوتا، اور ذاکر سوچتا ہے میری بات پہنچ رہی ہے کہ نہیں پہنچ رہی ہے۔ کہنے لگے کہ صاحب یونس نے چھوٹا امتحان کاٹا، حسین نے بڑا امتحان کاٹا۔ اب سورہ انبیاء، اور یہ تو سب کی سمجھ میں آئے گا جو پڑھنے جا رہا ہوں۔ کیوں جی صاحب؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں، بڑی معذرت ریکارڈنگ ہو رہی ہے سب سے معافی کے ساتھ، زیادہ تر مجموعے کے اندر آپ جب پھٹے ہوئے ورق دیکھیں گے نا تو وہی دیکھیں گے آپ کہ رزق و دھاروانی دعا ہے نا صاحب۔ تو جتنے ایسے اعمال ملیں گے نا صاحب جہاں پیسہ و دھاروانی چیزیں ہیں، وہی چیزیں آپ کو زیادہ تر مسجدوں میں ملیں گی، ہے نا جی صاحب۔ تو اب میں ذکر کر رہا ہوں، یہ سب کو یاد ہوگا، نماز خفیلہ پڑھتے ہیں نہیں پڑھتے؟ میرے ساتھ آپ پڑھنے لگ جائیں گے، مجھے یقین ہے، الحمدللہ سارے نمازی ہیں، پرہیزگار ہیں، متقی ہیں، میں جانتا ہوں سب کو۔ کہنے لگے کہ جی صاحب کیا ہوا؟ سورہ انبیاء پڑھیے، اللہ مچھلی والے کے واقعات کو بیان کر رہا ہے۔ اور عزیزو یہ بھی کہہ دو، ریکارڈنگ ہو رہی ہے، غلط چیز نہیں ہے بھائی، انہوں نے بتایا ہے کہ اس راستے سے حاصل کرو، بس انہوں نے یہی تو سمجھایا نا کہ راستہ حلال ہونا چاہیے، حرام نہیں ہونا چاہیے، ہے نا جی صاحب۔ اور میں نے انبیاء کی تاریخ میں بھی یہی پڑھا کہ اللہ کہ جب حلال راستہ بند ہو جائے تب حرام کی طرف جاؤ، حلال بند ہونے والا نہیں ہے تو حرام کی طرف جاتے کیوں ہو، ہے نا صاحب۔ یہ نبیوں نے جو ہے وہ باتیں، میں اس پہ نہیں آؤں گا ورنہ وقت 10 منٹ اور چلا جائے گا۔ کہ لگے کہ جی صاحب کیا ہوا؟ جناب یونس مچھلی والا واقعہ سورہ انبیاء، اللہ ذکر کر رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَالظَّنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ بھئی یونس نبی اللہ کہاں تھے؟ کہنے لگے مچھلی کے شکم میں تھے۔ اللہ قرآن میں بتا رہا ہے کہ یونس جب مچھلی کے شکم میں تھے تو تسبیح پڑھ رہے تھے، کیا کہہ رہے تھے؟ سبحانکا یا لا الہ الا انتا سبحانکا انی کنتو من الظالمین، انی کنتو من الظالمین۔ نبی کی بارگاہ ہے، ترجمہ میں نہیں کروں گا، ترجمہ کسی سے کروائیے، سرکار سے کر لیجئے گا۔ سبحانکا تیری ذات پاک و پاکیزہ ہے، سبحانکا یا لا الہ الا انتا تیرے علاوہ تو کوئی اور خدا نہیں ہے۔ انی کنتو من الظالمین، انی کنتو من الظالمین، انی کنتو من الظالمین۔ بھائی وہ نوح نبی تھے جو امتحان کو کاٹ رہے تھے تو یہ کہہ رہے تھے انی کنتو من الظالمین۔ یونس نے چھوٹا امتحان کاٹا تو یہ کہہ دیا انی کنتو من الظالمین، لیکن وہ حسین تھے، حسین نے بڑا امتحان کاٹا تو کہہ رہے تھے سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، اللہ اکبر، سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، سبحان ربی الاعلی و بحمدہ۔ تو اب عزیزو جو بھی علی اصغر کی ہڈیوں کا صدقہ کھاتا ہے اب وہ میرے ساتھ ہو جائے۔ اما جب یونس جیسا نبی حسین کی برابری نہیں کر سکتا تو ہمارے تمہارے جیسا خاکی جس کی ولادت میں بھی غسل ہو، وفات پہ بھی، مر جانے پہ بھی غسل ہو، ہے نا، وہ حسین کی برابری۔ اب ولادت حسین، حضرت ام ایمن، مولانا نے پڑھا ہوگا کبھی، جب 3 شعبان آئے گی تو سنیے گا کہ لگے کہ کیا کہا تھا ام ایمن سے رسول اللہ نے۔ عزیزان گرامی قدر، کیا ہوا کہ لگے یونس نے چھوٹا امتحان کاٹا،
بڑی مشکل سے کاٹا، انی کنت من الظالمین کہتے ہوئے کاٹا، لیکن حسین نے بڑا امتحان کاٹا، سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ کہتے ہوئے کاٹا۔ بھئی یونس کا جب امتحان ختم ہوا، اب قرآن کریم ہے، قرآن مجید عکاسی کر رہا ہے کہ جب یونس نے چھوٹا امتحان کاٹا تھا اتنے کمزور نظر آئے تھے۔ وہی جملے پڑھوں گا جو ان نگاہوں سے پڑھا ہے قرآن کی تفسیر میں، کہ اللہ کے یونس اتنے کمزور نظر آئے کہ اللہ نے کدو کا درخت لگایا، کدو کا درخت لگایا تاکہ یونس کے بدن کو تقویت مل جائے، یونس کے بدن کو طاقت مل جائے۔ قسم خدا کی یونس نے چھوٹا امتحان کاٹا تو اتنے کمزور ملے کہ اللہ کو کدو کا درخت لگانا پڑا، لیکن جب حسین نے بڑا امتحان کاٹا تو اتنے طاقتور ملے کہ نوکے نیزہ پر تلاوت کلام پاک کر رہے ہیں۔ کہ لگے حسین اتنے طاقتور ہیں، تاریخ کربلا میں حسین نے سجدے میں سر دے کر نوکے نیزہ پر تلاوت کر کے بتا دیا کہ دیکھو دیکھو صفات دیکھ کر مجھے خدا نہ کہنا، لباس بشر دیکھ کر اپنے جیسا نہ کہنا، صفات دیکھ کر خدا نہ کہنا، لباس بشر دیکھ کر اپنے جیسا نہ کہنا، سجدہ کر کے بتا رہا ہوں خدا نہیں عبد ہوں، معبود نہیں ہوں، نوکے نیزہ پہ تلاوت کر کے بتا رہا ہوں تم جیسا بشر بھی نہیں ہوں۔ دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری۔ کہنے لگے کہ جی صاحب کیا ہوا؟ کہنے لگے سجدہ کر کے بتایا کہ معبود نہیں ہوں، عبد ہوں، بندہ ہوں، خدا نہیں ہوں، تلاوت کر کے بتایا کہ تم جیسا بشر بھی نہیں ہوں۔ اللہ اکبر۔ اب قرآن کریم آگے بڑھ رہا ہے نا، قرآن کریم آگے بڑھ کے کیا کہتے ہیں؟ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ۔ الحمدللہ پڑھ رہے ہیں آپ ماشاءاللہ، من الغم میں جزاک اللہ، مولا سلامت رکھے۔ کیا کہا؟ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ۔ بھئی اللہ قرآن مجید میں کیا کہہ رہا ہے؟ کہہ رہا ہے کہ جناب یونس نے دعا کر دی، پروردگار مجھے اس امتحان سے چھٹکارا دے۔ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ، ہم نے اس کی دعوت کو، ہم نے اس کی دعا کو قبول کیا، اور کیا کیا؟ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ، کہ ہم نے اسے غم سے نجات دے دی۔ اللہ اکبر۔ یعنی یونس کی نگاہ میں بارگاہ الہی میں امتحان دینا غم تھا، لیکن حسین کی نگاہ میں بارگاہ الہی میں امتحان دینا غم نہیں تھا۔ بھئی وہاں پہ مصیبت سمجھ رہے تھے تو چھٹکارا مانگ رہے تھے، غم سمجھ رہے تھے تو غم سے نجات چاہتے تھے، لیکن ہائے حسین تیری کیا منزل ہے، تیرا کیا کمال ہے۔ اللہ امتحان لے رہا تھا، حسین دے رہا تھا۔ پروردگار میرا انہوں محمد دیا، علی اکبر دیا، قاسم دیا، اون دیا، اپنے بھائی دیے، اپنا شیر سا بھائی عباس دے دیا۔ پروردگار میرا بچہ بھی حاضر ہے، 6 مہینے کا علی اصغر دے دیا۔ آخر میں اللہ نے اللہ کی بارگاہ میں کہا پروردگار اب سب کچھ دے چکا ہوں، بس حسین باقی ہے۔ سجدے کو سر میں رکھ کے کہا سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ۔ تو اب اللہ نے بھی کیا کیا؟ اللہ نے بھی کیا کیا کہ جب حسین نے سب کچھ دے کر سجدے میں سر رکھ دیا تو اللہ نے کہہ دیا راضیۃ مرضیہ، حسین میری مرضی تیرے حوالے ہے۔ میں نے کائنات میں 2 ہی ذاتیں دیکھی ہیں کہ جنہوں نے اللہ کی مرضی کو خریدا ہے۔ پہلی ذات علی کی ہے، شب ہجرت علی نے مرضی رب کو خریدا تھا، عصر عاشور بیٹے نے سجدے میں مرضی رب کو خریدا ہے۔ کہنے لگے کہ یونس نے مصیبت سمجھا، حسین نے سعادت سمجھا، پوری کائنات سمٹی۔ حسین ہم مدد کر دیں، حسین ہم مدد کر دیں۔
بھائی آپ پڑھے لکھے، میں تشریح میں نہیں جاؤں گا، اشارے کر کر کے گزرتا چلا جاؤں گا. حسین ہم گزر، ہم آ جائیں، ہم مدد کر دیں. امام حسین کہتے رہے ہٹ جاؤ، تمہاری ضرورت نہیں، تمہاری ضرورت نہیں، تمہاری ضرورت نہیں، تمہاری ضرورت نہیں. حسین ہے کہ قربانی دیتے رہے، حسین نے کسی کی مدد نہیں لی ہے. اللہ اکبر. بس اللہ سے گفتگو، سیدھے سیدھے اللہ سے کلام، ڈائریکٹ اللہ سے کلام ہو رہا تھا. اما معراج اسی کو تو کہتے ہیں کہ جب یہ ہو اور وہ ہو، بیچ میں کوئی نہ ہو. بھئی معراج کیا ہے حسین کی؟ حسین کی معراج ہے پشت نبی. اب آپ کہیں گے پڑھ کہاں رہے تھے؟ گھبرا تو نہیں رہے ہیں؟ ہاں ایک بلند ترین صلوات پڑھے محمد آل محمد. بھائی پہنچوں گا، منزل وہی ہے، منزل وہی ہے. کہنے لگے کہ جی صاحب حسین کی معراج ہے پشت نبی. اب آپ کہیں پڑھ کہاں رہے ہیں اور پہنچ کہاں رہے ہیں؟ رابطہ کیا ہے؟ بھائی سوچئے، حسین کی معراج بتا رہا ہوں. عبادتوں کی معراج کو کہتے ہیں نماز، اور نماز کی معراج کو کہتے ہیں سجدہ، اور سجدے میں ہے صاحب معراج. اللہ اکبر. اذان گرامی قدر، بھائی معراج کو سمجھا رہا ہوں. بھائی نبی کی معراج کیا تھی؟ میں یہاں پہنچا تھا نا، قابہ قوسین تک پہنچا تھا نا، کہ معراج اسی کو تو کہتے ہیں کہ جہاں پر یہ ہو اور وہ ہو، بیچ میں کوئی نہ ہو، کوئی حجاب نہیں، کوئی پردہ نہیں. اب اس کو یہ نہ سمجھیے گا کہ میں آپ کو خدا کی زیارت کرا رہا ہوں، نعوذ باللہ، خدا دکھائی نہیں دے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ حجاب قدرت بس اللہ اور نبی. قاب قوسین، بھئی قاب قوسین کی منزلوں کو کہتے ہیں معراج. اللہ اکبر. نبی کی معراج کیا ہے؟ نبی کی معراج ہے قاب قوسین. حسین کی معراج کیا ہے؟ حسین کی معراج ہے پشت نبی. بھئی عبادتوں کی معراج کو نماز کہتے ہیں، نماز کی معراج کو سجدہ کہتے ہیں، سجدے میں ہے صاحب معراج. لیکن حسین صاحب معراج کی پشت پر ہے، حسین کے قدم صاحب معراج کی پشت پر ہے. تو حسین کو سمجھو تو صحیح، حسین کیا با کمال ہے کہ تین تین معراجیں نیچے ہیں، حسین کے قدم اوپر ہے. کہ لگے کہ تین تین معراجیں نیچے ہیں، حسین تیرے قدم اوپر ہیں. ارے حسین کی عظمت کیا ہے؟ حسین کہتے کسے ہیں؟ کل لگے جناب یونس نے امتحان دیا، امتحان کاٹا، بڑی مشکل سے کاٹا. کیا کرتے رہے؟ کل لگے تسبیح پڑھتے رہے. اب جو جملہ آنے جا رہا ہے نا، دیکھوں گا آپ کی سماعتیں کہاں تک ہے. اور یہ یاد رکھیے گا، جب ذاکر بولتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ سینے میں علم کتنا ہے، اور جب آپ بولتے ہیں تو پتہ چلتا ہے سینے میں عشق کتنا ہے. تو اب یہاں سے اپنے عشق کو بتائیے گا، مجھے محسوس کرائیے گا کہ جی صاحب کیسے عاشق بیٹھے ہوئے ہیں. بہت توجہ چاہوں گا. کہنے لگے جی صاحب ہوا کیا؟ کہنے لگے جناب یونس نے تسبیح پڑھی. یونس کو کس نے بچایا؟ تسبیح نے بچایا. یونس کو کس نے بچایا؟ یونس کو کس نے بچایا؟ اور اگر تسبیح نہ پڑھ رہے ہوتے کیا ہوتا؟ پڑھیے قرآن مجید. قرآن مجید کیا کہہ رہا ہے؟ وَإِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ لَلَّبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ. کہنے لگے کہ وہ تو تسبیح پڑھنے والے تھے. اگر یونس تسبیح نہ پڑھ رہے ہوتے لَلَّبِثَ فِي بَطْنِهِ، ہم شکم ماہی میں، مچھلی کے پیٹ میں، لَلَّبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ کیا کر دیتے؟ کہنے لگے یوم یبعثون تک، قیامت تک یونس کو مچھلی کے پیٹ میں رکھ دیتے. اگر یونس تسبیح نہ پڑھ رہے ہوتے، اگر یونس تسبیح نہ پڑھ رہے ہوتے، ہم اسے مچھلی کے پیٹ میں قیامت تک رکھ دیتے. تو مجھے کہنے دیجئے کہ ارے بھائی صاحب، اگر یونس جیسا نبی تسبیح سے منہ کو موڑ لے تو اللہ قیامت تک، قیامت تک، قیامت تک، قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رکھتا. اب جو ملکہ تسبیح ہے، اگر وہ کسی سے منہ کو موڑ لے، جو ملکہ تو سب بات پہنچ رہی ہے محمد بھائی. جزاک اللہ. اللہم صلی علی محمد. کہ لگے کہ اگر یونس جیسا نبی
بھائی تسبیح کی ملکہ ہے کون؟ تسبیح کی ملکہ کون ہے؟ اب جملہ کہنے کو دل چاہتا ہے، تسبیح کی ملکہ ہے سیدہ زہرا۔ ارے ذرا سوچئے تو صحیح، جس کی تسبیح نبیوں کو بچا لے اس کی ذات شیعوں کو نہیں بچا سکتی۔ جس کی تسبیح نبیوں کو بچا لے اس کی ذات شیعوں کو نہیں بچا سکتی کیا؟ کس نے بچایا؟ کہنے لگے کہ جی صاحب تسبیح نے بچایا۔ اگر تسبیح نہ پڑھ رہے ہوتے تو اللہ قیامت تک رکھ دیتا۔ اچھا یہ تسبیح ہے کیا؟ تسبیح کہتے کسے ہیں؟ آپ نے بڑا خوبصورت نعرہ لگایا عظمت بی بی سید صدیقہ طاہرہ۔ ایک واقعہ اگر وقت رہا میرے پاس تو میں آپ کے سامنے بیان کر دوں گا۔ کتنا وقت ہو گیا ہے پڑھتے ہوئے؟ 40 منٹ 40 منٹ ہو گئے؟ پتہ چلے آپ کو؟ اگر ایسی جاگ کے سنو گے تو اور 40 منٹ بھی پتہ نہیں چلیں گے، اور 1.5-2 گھنٹہ پڑھ سکتا ہوں اطمینان سے بھی۔ پریشان نہ ہوئیے کہ صلوات پڑھے محمد والے، پریشان ہوئیے کہ بتا دیے گا بھائی۔ ہاں آپ کھل کے بول سکتے ہیں، آپ کو اختیار ہے بالکل، انشاءاللہ میں پریشان نہیں ہوں گا۔ ہاں کہنے لگے کہ جی صاحب کیا ہوا، کس نے بچایا؟ تسبیح نے بچایا۔ اللہ اکبر۔ تسبیح کی ملکہ کون ہے؟ کہنے لگے صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہا۔ اس تسبیح کی شان کیا ہے؟ شروع میں کہہ رہا تھا نا، سنیے تسبیح ہے کتنی قیمتی، تسبیح کی شان کیا ہے۔ کہنے لگے کہ صاحب امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے کتاب کا نام ہے تسبیح حضرت صدیقہ طاہرہ، کتاب کا نام ہی تسبیح زہرا ہے۔ اس کتاب میں 34ویں حدیث ہے، آپ دیکھ لیجئے گا، صفحہ وغیرہ میں آپ کو بتاؤں۔ کہنے لگے کہ جی صاحب اس میں حدیث یہ ہے کہ امام سے پوچھا گیا تسبیح کیا ہے؟ ہم اور آپ پڑھتے ہیں نا نماز کے بعد، صبح کی نماز، ظہر کی نماز، عصر کی نماز، مغرب کی نماز، عشاء کی نماز۔ اپنے بچوں کے لیے بتا رہا ہوں، تسبیح کے لیے لکھا یہ ہے کہ جب تم نماز ختم کر لو، جس پہلو بیٹھے ہو پہلو کو تبدیل نہ کرنا، اور تبدیل کسی سے گفتگو نہ کرنا، کوئی بات نہ کرنا، اور سیدھے تسبیح حضرت صدیقہ طاہرہ پڑھنا شروع کر دینا، تمہاری نماز کی قبولیت کی سند ہے۔ یہ تسبیح کے آداب بیان کیے گئے۔ لیکن تسبیح ہے کیا؟ کہ لگے چھٹے امام سے پوچھا گیا، چھٹے امام سے سوال کیا گیا کہ لگے مولا یہ ہر واجب نماز کے بعد تسبیح حضرت صدیقہ طاہرہ کیوں رکھ دی گئی ہے؟ یہ ہر واجب نماز کے بعد، صبح کے بعد، ظہر کے بعد، عصر کے بعد، مغرب کے بعد، عشاء کے بعد، یہ 5 وقتہ نماز کے بعد تسبیح حضرت زہرا کیوں رکھ دی گئی ہے؟ امام نے پلٹ کر جواب دیا، تیری زخمی نماز کی چادر ہے۔ کیا فرمایا؟ کہ لگے تیری زخمی نماز کی چادر ہے، تیری زخمی نماز کی چادر ہے۔ اللہ اکبر۔ چادر صدیقہ طاہرہ کتنی باعظمت ہے، کہ اتنی عظیم ہے کہ جو سید الملائکہ ہے نا، جسے جبرائیل کہتے ہیں، اس کی بھی حیثیت نہیں ہے کہ بغیر اجازت کے چادر کو ہاتھ لگا دے۔ تو تیری نماز تسبیح کے صدقے میں چادر سیدہ میں لپٹ جاتی ہے۔ ارے جب سید الملائکہ بغیر اجازت کے نہیں چھو سکتا تو عام فرشتے کی تو اوقات کیا؟ کہ لگے تسبیح کے صدقے تیری زخمی نماز بخشی جاتی ہے، تسبیح کے صدقے تیری زخمی نماز بخشی جاتی ہے۔ تو مجھے کہنے دیجئے کہ جو نماز چادر سیدہ میں لپٹتی ہے وہ نور بن جاتی ہے، جو آنسو رومال سیدہ میں جاتا ہے وہ موتی بن جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ بھائی یہ تسبیح کیا ہے؟ تسبیح کہتے کسے؟ کہ لگے تیری زخمی نماز کی چادر ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ تسبیح آئی کہاں سے؟ کہاں سے ملی؟ کہ لگے یہ پوری کتاب ہے، خود تسبیح حضرت صدیقہ طاہرہ پوری کتاب ہے۔ اور آپ دیکھیے گا نیٹ کے اوپر میری بہت سی کلپیں چھوٹی چھوٹی جو ہے وہ جب وہ عزاداری چینل کے اوپر ہے، ہم اس تسبیح کے عنوان سے بیان کر رہے ہیں، تو اس میں وہ پوری کتاب کے حوالے سے جو ہے ہم نے تسبیح کے عظمت کو بیان کیا ہے اس میں۔ تو تسبیح کیا چیز ہے؟ ملی کہاں سے تسبیح؟ کہ لگے یہ تسبیح رسول اللہ نے اپنی بیٹی سیدہ کو دی تھی۔ تو ٹھیک ہے، رسول اللہ نے تو سیدہ کو دے دی، تو ہم تک کیسے پہنچی؟ پہلے ایک آپ کو بتا دوں، یہ تسبیح کتنی عظیم ہے۔ تسبیح اتنی عظیم ہے، انہی نگاہوں سے پڑھا ہے جس کو حوالہ چاہیے دوں گا، کہ لگے کہ رسول اللہ کے پاس اس تسبیح سے زیادہ کوئی قیمتی چیز ہوتی نا تو رسول اللہ سیدہ کو وہ عطا کرتے ہیں۔ تم باتیں کرنے لگتے ہو نا، مذاق شروع کر دیتے ہو۔ مولانا نے سلام پھیرا نہیں کہ تم نے بھی اپنا چہرہ پھیرنا شروع کیا۔
کوئی کسی کو سلام، کوئی کسی کو دعا، کوئی کسی سے حال چال، لیکن اس کی قیمت سمجھیے گا، چونکہ ہمیں پتہ نہیں ہے نا، معرفت نہیں ہے نا، کہ لگے کہ اگر نبی کے پاس اس سے زیادہ کوئی قیمتی چیز ہوتی تو رسول اللہ سیدہ کو وہ عطا کرتے، لیکن سیدہ کو تسبیح، تو ہمارے اور آپ کے پاس کیسے آ گئی تسبیح؟ ہمیں کس نے دے دی؟ کہ اللہ کے رسول نے سیدہ کو دی تھی، اور سیدہ نے علی سے شادی کی خوشی میں اپنے شیعوں میں بانٹ دی۔ میں نے بہت تیزی سے جملہ کہہ دیا، بغیر تمہید بنائے کہہ دیا نا بھائی، اگر میں تمہید لیتا 2-4 منٹ لیتا تو شاید آپ تیز واہ واہ کرتے، لیکن میں بہت تیزی سے گزروں گا، آگے بڑھ جاؤں گا۔ کہ لگے کہ زہرا و علی کی شادی کی خوشی میں سیدہ نے اپنے شیعوں میں بانٹ دی۔ بھئی یہ شادی بھی کائنات کی کمال کی شادی تھی کہ علی کے گھر تارا اترا ہے، موالی کے گھر تسبیح اتری ہے۔ کہ لگے تسبیح ہے کیا؟ کہ لگے تسبیح تیری زخمی نماز کی چادر ہے۔ چھٹے امام فرما رہے تیری زخمی نماز کی چادر ہے۔ اب عزیزو چادر کی بات آئی ہے، روز مجلس سے پہلے حدیث قصہ ہوتی ہے نا، یہاں کا طرز طریقہ یہی ہے نا، تلاوت بھی ہوتی ہوگی، لیکن ظاہر سی بات ہے حدیث قصہ بھی میں نے دیکھا کہ یہاں پہ حدیث قصہ ہوتی ہے۔ تو بھئی اگر اب چادر کا ذکر کروں اور قصہ کا تذکرہ نہ ہو تو ایک ایسے بات تو خالی خالی رہ جائے گی نا۔ بھئی یہ چادر ہے کیا؟ یہ چادر کتنی قیمتی ہے؟ اس کی عظمت کیا ہے؟ سمجھیے گا۔ کیا لگے کہ صاحب تیری زخمی نماز کی چادر اور چادر سیدہ کی قیمت کیا ہے؟ کہ لگے چادر سیدہ کی قیمت یہ ہے کہ رسول اللہ گھر میں داخل ہوئے، داخل ہونے کے بعد حدیث قصہ کا پہلا جملہ انی لاجد فی بدنی ضعفا، کہ بیٹی میں اپنے بدن میں ضعف محسوس کر رہا ہوں۔ آپ پڑھتے ہیں نا حدیث قصہ، سنیے۔ کہ لگے انی لاجد فی بدنی ضعفا، میں اپنے بدن میں ضعف کمزوری محسوس کر رہا ہوں۔ پلٹ کر بیٹی نے کیا کہا؟ بیٹی نے کہا اعیذک باللہ یا ابتا۔ بھئی یہی تو ہے نا حدیث قصہ، غلط تو نہیں پڑھ رہا۔ کہ لگے باپ نے کہا انی لاجد فی بدنی ضعفا، میں اپنے بدن میں کمزوری محسوس کر رہا ہوں۔ بیٹی نے پلٹ کر کہا اعیذک باللہ یا ابتا، اے میرے بابا میں آپ کو اللہ کی پناہ میں دیتی ہوں، میں آپ کو اللہ کی پناہ میں دیتی ہوں، میں آپ کو اللہ کی پناہ میں دیتی ہوں۔ بہت توجہ چاہوں گا۔ فوراً نبی نے کہا ایتینی بالکساء الیمانی، اے میری بیٹی اپنی کسائے یمانی دے دے، اپنی کسائے یمانی دے دے۔ بھئی کائنات میں انبیاء آئے، نبی آئے، کسی نے نہیں بتایا اللہ کی پناہ کیا ہے۔ آدم آئے، آدم نے نہیں بتایا اللہ کی پناہ کیا ہے۔ نوح آئے، نوح نے نہیں بتایا اللہ کی پناہ کیا ہے۔ ابراہیم آئے، ابراہیم نے نہیں بتایا اللہ کی پناہ کیا ہے۔ موسیٰ آئے، موسیٰ نے نہیں بتایا اللہ کی پناہ کیا ہے۔ عیسیٰ آئے، عیسیٰ نے نہیں بتایا اللہ کی پناہ کیا ہے۔ اب آخر میں تاجدار مدینہ آیا۔ اگر یہ آخری نبی بھی آ کر چلا جاتا اور نہ بتاتا تو زمانے کو پتہ نہ چلتا اللہ کی پناہ کیا ہے۔ نبی نے چادر سیدہ مانگ کر بتایا یہ چادر زہرا نہیں ہے، اللہ کی پناہ ہے۔ کہنے لگے کہ یہ چادر نہیں ہے، یہ اللہ کی پناہ ہے۔ اللہ اکبر۔ تو کس نے بچایا یونس کو؟ تسبیح نے بچا لیا۔ بہت توجہ چاہوں گا، کس نے بچایا؟ کہ لگے تسبیح نے بچا لیا حضرت یونس کو۔ قوم کو کس نے بچا لیا؟ بھائی قومی یونس بچی کہ نہیں بچی؟ پڑھے لکھے موجود ہیں، بزرگین میرے سر کا تاج موجود ہیں۔ کہ لگے ہاں یونس کی قوم بھی بچ گئی۔ کیوں بچ گئی؟ کیسے بچ گئی؟ کہنے لگے کہ جناب یونس نے بڑے دنوں تک تبلیغ کی ہے، اور بڑے دن تبلیغ کرنے کے بعد کہنے لگے 2 ہی لوگ تھے جو جناب یونس کے اوپر ایمان لائے۔ تھک تو نہیں رہے بھائی؟ ہاں، ایک عالم تھا اور ایک عابد تھا، ہے نا؟ جناب یونس پہ 2 ہی لوگ لائے۔ کہنے لگے عابد جو تھا وہ جناب یونس کے ساتھ ہو لیا، اسی کو تو بھیجا تھا نا، جاؤ دیکھ کیا قوم میں کیا ہوا ہے، سب ہے کہ تباہ ہو گئے، اسی نے بتانے کہ وہ تو سب کچھ ٹھیک ٹھاک چل رہا ہے۔ تب جناب یونس واپس لوٹے ہیں دریا کی طرف اور یہ امتحان شروع ہوا ہے، تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ کہنے لگے ایک عالم تھا ایک عابد تھا۔ لیجیے صاحب عابد تو جناب یونس کے ساتھ ہو گیا، عالم نے کہا میں قوم کو چھوڑ کے نہیں جاؤں گا۔ جناب یونس نے وعدہ کیا تھا فلاں دن فلاں وقت فلاں روز تم پر عذاب الہی نازل ہو جائے گا۔
کہنے لگے پہلے تو قوم کو بھروسہ نہیں تھا، لیکن جب وہ گھڑگھڑاہٹ شروع ہوئی، وہ کالا سایہ کالا بادل جو ہے وہ آنا دیکھنا شروع ہوا، اور سمجھ گئے کہ بھائی وقت آتے آتے یہ عذاب تو پہنچ جائے گا۔ کہنے لگے وہ سارے کے سارے پریشان ہو کے عالم کے پاس آ گئے، اور عالم کے پاس آنے کے بعد کہتے ہیں کہ بھائی جان اب آپ ہی بچا سکتے ہیں، آپ ہی کوئی حل بتا سکتے ہیں۔ کہ انہوں نے پلٹ کر عالم نے کہا کہ ہاں نبی خدا وعدہ کر کے گیا ہے کہ عذاب آئے گا تو عذاب آ کے رہے گا۔ کہنے لگے وہ تو دکھائی دے رہا ہے، کہنے لگے اب کریں کیا، بچیں کیسے؟ اس عالم نے یہ نہیں کہا نماز شروع کر دو، روزہ شروع کر دو، حج کر آؤ، تسبیحیں لے کے بیٹھ جاؤ، ہاں کچھ نہیں کہا۔ اس عالم نے کہا اگر عذاب سے بچنا چاہتے ہو تو رونا شروع کر دو۔ میں قرآن میں دکھاؤں گا یہ باتیں۔ کہنے لگے کہ اس عالم نے کہا اگر عذاب سے بچنا چاہتے ہو تو گریا شروع کر دو، رونا شروع کر دو۔ بھئی سب نے رونا شروع کر دیا۔ کہنے لگے سروں تک پہنچا ہوا عذاب واپس چلا گیا۔ عذاب کو کس نے روک لیا؟ کہنے لگے گریے نے روک لیا۔ لیکن یہاں پہ رکوں گا، آپ کو جو ہے وہ نکتہ دینے، فیصلہ جو گفتگو ہے اس کا ماحصل پیش کرنے سے پہلے ایک جملہ کہوں گا۔ کہنے لگے کس نے بچا لیا؟ بھئی یونس کو کس نے بچایا؟ تسبیح نے۔ قوم کو کس نے بچا لیا؟ گریے نے بچا لیا۔ رابطہ کون تھا؟ کہنے لگے وہ عالم دین تھا۔ یعنی بتا دیا کہ اگر قوم میں ایک عالم دین ہوتا ہے تو پوری گنہگار فوج کو عذاب سے بچا لیتا ہے۔ اگر قوم میں کوئی ایک عالم دین ہو، ہم آپ تو گئی ہے بھائی صاحب، کہ لگے ایک عالم دین ہو پوری گنہگار فوج کو عذاب سے بچا لیتا ہے۔ یونس کو کس نے بچایا؟ تسبیح نے۔ قوم کو کس نے بچایا؟ گریے نے۔ بھئی اب دو ہی چیزیں نا، یونس کو تسبیح نے بچایا، قوم کو گریے نے بچایا۔ اما زمانہ ہمارے نجات کی فکر نہ کرے، اپنے نجات کی فکر کرے۔ ارے ہمارے پاس تسبیح سیدہ بھی ہے، گریے حسین بھی ہے۔ کہنے لگے کہ زمانہ ہمارے نجات کی فکر نہ کرے، ہمارے پاس گریہ حسین بھی ہے، ہمارے پاس تسبیح سیدہ بھی ہے۔ کیا ہے سیدہ؟ پڑھوں واقعہ، اجازت ہے آپ کی؟ بھائی آنکھوں پہ نیند طاری ہے، کھل کے بولنے کا عادی ہوں جی صاحب، پچھلے سال بھی کہہ دیا تھا، ہے نا جی صاحب، کہ ہمیں تو پتہ ہے امام حسین علیہ السلام پہ یقین ہے، جن کا ذکر کر رہے ہیں وہ انشاءاللہ جو ہے وہ چلاتے رہیں گے، بخلوص سے کرتے جاؤ، ہے نا جی صاحب۔ تو کبھی کبھی اور یہ بھی اقرار کے ساتھ کہ آخری مجلس مولا نے چاہا، زندگی رہی حیاتی رہی، اللہ نے پڑھوانا چاہا، یہاں پہ پڑھیں گے تو آپ سب سے معافی مانگ کے جائیں گے، اگر کوئی بات بری لگ جائیں 3-4 مجلسوں میں وہ بھی کہہ دیتے ہیں جی صاحب۔ لیکن بہرحال میں نے کہہ دیا نا آنکھوں میں نیند طاری اس لیے تاکہ بیدار ہو جائیں سب کہ کیا ہے سیدہ کی ذات۔ بس چھوٹا سا واقعہ، سائم چشتی اپنی کتاب البتون میں تحریر فرماتے ہیں کیا ہے سیدہ۔ اوہو، آپ نے لگایا تھا نعرہ، میں نے کہا تھا کہ مجھے یاد آ جائے گا انشاءاللہ تو پڑھ دوں گا واقعہ۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک دن جو ہے وہ رسول اللہ مسجد میں بیٹھے تھے، اور مسجد میں جب بیٹھے تھے سارے جو ہے وہ اصحاب رسول اللہ کو گھیرے ہوئے تھے، کہ اللہ کے بیچ میں جو ہے وہ آفتاب رسالت تھا، اور سارے ستارے جو تھے وہ آفتاب رسالت کو گھیرے ہوئے تھے۔ کہ اللہ کے ذکر ہوتے ہوتے ایک مرتبہ ذکر چھڑ گیا حضرت سلیمان کی بیٹی کے جہیز کا، حضرت سلیمان کی بیٹی کا جہیز۔ کہ لگے رسول اللہ نے فرمایا کہ تمہیں پتہ ہے سلیمان نے اپنی بیٹی کو جہیز میں کیا دیا تھا؟ کہ لگے یا رسول اللہ بیان فرمائیے کیا دیا تھا؟ کہ لگے اپنی بیٹی کو ایک بہت بڑا تخت دیا تھا جو سونے کا، چاندی کا، مختلف دھاتوں کا بنا ہوا تھا۔ کہ لگے وہ جو آپ سراہنا دیکھتے ہیں نا ہمارے بیڈوں میں سراہنے ہوتے ہیں، کہ لگے اس کے اوپر بڑے بڑے قیمتی جو ہے وہ ہیرے جواہرات، یہ ساری کائنات ان کی تھی، ہے نا، ہر چیز پہ حکومت تھی، چرندوں پرندوں ہوا پہ۔ کہ لگے بڑے بڑے ہیرے جڑے ہوئے تھے، اللہ اکبر، اتنا بڑا تخت جو ہے وہ اپنی بیٹی کو دیا تھا جناب سلیمان نے۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ بیٹی کو تو تخت دیا اور اپنے داماد کو ایک تاج دیا تھا، اور وہ تاج جو تھا وہ سونے اور چاندی کے قیمتی دھاتوں سے بنا ہوا، ان سے بھی زیادہ جو قیمتی دھات ہیں ان سے بنا ہوا، اور ان کے اوپر لال و جواہر جو ہے وہ جڑے ہوئے تھے، بڑے بڑے یاقوت جڑے ہوئے تھے۔ کہنے لگے ایسا تاج جو ہے وہ اپنے داماد کو حضرت سلیمان نے دیا تھا۔ خیر واقعہ رسول اللہ نے بیان کر دیا۔ مولائے کائنات گھر میں پہنچے، اور پہنچنے کے بعد صدیقہ طاہرہ کے سامنے بیٹھے ہیں، بی بی نے جو ہے وہ بہرحال گفتگو شروع ہوئی۔ کہنے لگے کہ
مولا علی فرماتے ہیں کہ اے سیدہ، اے زہرا، آج آپ کے بابا نے سلیمان نبی کی بیٹی کا جہیز پڑھا. کہ لگے کیا پڑھا؟ وہی واقعہ، وہی باتیں کہ تخت دیا اور تاج دیا. علی نے سیدہ کو سنایا، سیدہ مسکرائیں، کچھ نہ کہا. علی نے بہرحال کھانا تناول فرمایا، عبادتوں میں مشغول ہوئے. نماز شب کے بعد استراحتاً اپنے بستر پر لیٹے، آنکھ کو استراحت کے لیے بند کیا. کہ لگے جیسے ہی بند کیا ویسے ہی جنت کا نظارہ نمایاں ہوا. اور ایک مرتبہ علی کیا دیکھتے ہیں نظارے میں کہ ایک بہت بڑا محل ہے، اور اس محل کے دروازے پہ لکھا ہے ھذہ قصر منصورہ، کہ یہ منصورہ بی بی کا قصر ہے. کہتے ہیں کہ علی کہتے ہیں کہ دیکھو بہت بڑا محل ہے، اور اس محل کے اوپر لکھا ہوا ہے ھذہ قصر منصورہ. کہنے لگے کہ اب علی جو ہے وہ اس قصر کے اندر داخل ہوئے، اس محل کے اندر داخل ہوئے. جب محل میں داخل ہوئے تو دیکھتے ہیں کہ بہت قیمتی ایک تخت ہے جو ہیرے جواہرات کا بنا ہوا ہے. کہنے لگے بہت ہی قیمتی تخت، اور اس تخت کے اوپر سیدہ لیٹی ہوئی ہے، سیدہ آرام فرما رہی ہے. اور ایک خاتون ہے کہ جو سیدہ کے پیچھے کھڑی ہوئی، پنکھا جل رہی ہے. ایک خادمہ ہے کہ جو پنکھا جل رہی تھی. کہ لگے علی نے نظارہ دیکھا، علی نے فوراً آنکھوں کو کھولا، ایک مرتبہ سیدہ کے قریب آئے. آنے کے بعد کہا سیدہ میں نے ابھی عجیب نظارہ دیکھا. کہ لگے علی تم نے کیا دیکھا؟ کہ لگے محل ہے، محل پہ لکھا ہے ھذہ قصر منصورہ، اس میں اتنا بڑا تخت ہیرے جواہرات کا بنا ہوا، لال و یاقوت کا بنا ہوا، اس پر آپ لیٹی ہوئی ہیں، اور خادمہ پنکھا جل رہی تھی. ایک مرتبہ سیدہ زہرا مسکرائی، اور مسکرانے کے بعد جواب دیتی ہے اے علی وہ جو پنکھا جل رہی تھی نا وہ کوئی اور نہیں تھی، وہ سلیمان کی بیٹی تھی. کہنے لگے وہ جو پنکھا جل رہی تھی نا علی وہ کوئی اور نہیں تھی، وہ سلیمان کی بیٹی تھی. سوچیں جن کے رتبے ہیں اتنے سوا، وہ ہم جیسوں کی. اب کیسے کہوں؟ بہرحال ان کی نگاہ میں بڑا رتبہ ہے، آپ کا آزادار کا بڑا رتبہ ہے. عزیزوں آپ کو سیدہ زہرا نے مانگا ہے، ہاں علی نے عباس مانگا تھا، محمد نے علی مانگا تھا، سیدہ نے عزادار مانگے ہیں. اگر اپنی قدر پہچان جاؤ ساری زندگی روتے رہو گے. ہاں جن کی اتنی عظمت ہے وہ فرش عزا پہ آ جاتی ہیں. ایک ایک رونے والے کے قریب رومال پھیلا کے کہتی ہے اے رونے والے تیرے آنسو نہیں ہیں، میرے زخمی حسین کا مرہم ہے، مجھے مرہم دے دے. اللہ اکبر. روایتوں کے جملے یہ ہیں کہ سیدہ کی کلائی ٹوٹی ہے، سیدہ کی پسلیاں ٹوٹی ہیں. اللہ جانے کون سا ہاتھ پسلیوں پہ ہوتا ہوگا، کون سے ہاتھ میں رومال ہوتا ہوگا. ایک ایک رونے والے کے قریب سیدہ جا کے کہتی ہے اے رونے والے تیرے آنسو نہیں ہے، میرے زخمی حسین کا مرہم ہے، مجھے مرہم دے دے. اللہ اکبر. روایت کہتی ہے جب سارے عزادار رو کے چلے جاتے ہیں علامہ دربندی لکھتے ہیں سیدہ سر سے ردا کو اتارتی ہے، فرش عزا پہ بچھا دیتی ہے، ہاتھوں کو بلند کر کے کہتی ہے معبود میرے حسین کے رونے والوں کو سلامت رکھنا. ارے جس کا گھر ایک دوپہری میں ویران ہو گیا ہو وہ سیدہ تمہیں جینے کی دعا دے جاتی ہے. آپ کی آوازیں بلند ہو گئیں، اللہ آپ کی آوازوں پر رحمت نازل کرے. سیدہ زہرا کو آپ کی آوازیں پسند ہیں. ارے کربلا والوں کو رونے نہیں دیا گیا ہے، سکینہ کو رونے نہیں دیا گیا. جب سکینہ روتی تھی نا تماچے لگائے جاتے تھے، تازیانے لگائے جاتے تھے. تم شاد و آباد رہو. ہاں عزیزو اب یہ جو ایام چل رہے ہیں نا یہ ایام جناب سکینہ سے مخصوص ہیں. جناب سکینہ کے میں کوشش کروں گا ہر مجلس میں بی بی کے مصائب بیان کر سکوں، حق المقدور جتنی اپنی اوقات بھر بی بی کے مصائب پڑھ سکوں. یہ بی بی کون ہے کہ جو 4 سال کی بچی ہے، جو حسین کی یتیمہ ہے، معصومہ ہے، مظلومہ ہے. اللہ اکبر. یہ بچی وہ ہے کہ جس کا سر بھی زخمی ہے، جس کا گلا بھی زخمی ہے، جس کے کان بھی زخمی ہیں، جس کے پشت بھی زخمی ہیں، جس کے پیر کے تلوے بھی زخمی ہیں، جس کا رخسار
شمر کے تماچوں سے نیلا پڑا ہوا ہے۔ علامہ عجیب عجیب جملہ کہتے تھے، علامہ کہتے تھے کہ بچی یہ سکینہ یتیمہ وہ بچی ہے کہ جس کی سانس ایک تھی تماچے چار تھے۔ اجرکم اللہ، اللہ تمہیں سلامت رکھے، تم شاد و آباد رہو۔ کہ لگے یہ وہ بچی ہے جس کی سانس ایک تھی تماچے چار تھے۔ سکینہ کی زندگی کم ہے، سکینہ کا سفر بڑا ہے۔ اللہ اکبر۔ ہاں عزیزو، جناب سکینہ سلام اللہ علیہا، روایتوں کے جملے یہ ہیں کہ جب حسین کی شہادت ہو گئی ہے، ایک مرتبہ خیام جلائے جانے لگے ہیں، بیویاں ایک خیمے سے دوسرے خیمے سے، دوسرے خیمے سے تیسرے خیمے میں، آخری خیمہ بھی جل گیا۔ حمید ابن مسلم کہتا ہے بچی کا دامن جل رہا تھا، میں نے دیکھا ایک بچی ہے جو جلے دامن سے مقتل میں دوڑ رہی ہے، مجھے رحم آ گیا، میں نے بچی کے دامن کی جلتی ہوئی آگ کو بجھا دیا۔ بس ایک مرتبہ بچی نے سر کو بلند کیا اور کہتی ہے اے آنے والے، تو نے مجھ پر ایک رحم کیا ہے، ایک رحم اور کر دے۔ کہ بچی کیا چاہتی ہے؟ میں یہ سمجھ رہا تھا بچی کھانا مانگے گی، بچی پانی مانگے گی، لیکن بچی نے کوئی سوال نہیں کیا۔ بچی کہتی آنے والے، تو نے ایک رحم کیا ہے، ایک رحم اور کر دے، مجھے نجف کا راستہ بتا دے۔ میں نے پلٹ کر پوچھا اے بچی تو نجف جا کے کیا کرے گی؟ تیرا نجف میں کون رہتا ہے؟ بچی پلٹ کر کہتی ہے نجف میں میرا دادا علی رہتا ہے، میں دادا علی سے کہوں گی چلیے دادا، ارے آپ کی بیٹیوں کے سر سے چادریں چھین لی گئی ہیں، ارے زینب ام کلثوم، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ ہاں عزیزو، یہ چادریں جو چھینی جا رہی تھی نا، جب مختار ثقفی نے زجر ملعون کو گرفتار، خولی ملعون کو گرفتار کیا ہے، تو خولی سے سوال کیا اے خولی، تو شقی القلب تھا، تو پتھر دل تھا، تو نے بڑے ظلم کیے ہیں، یہ بتا کہ تیرا کوئی ایسا بھی بڑا ظلم ہے کہ جب تجھے لگا ہو کہ تو نے آل رسول اللہ پہ بڑا ظلم کیا ہے؟ کہا ایک نہیں دو ظلم ایسے ہیں کہ جب مجھے لگا کہ خولی تو نے آل رسول اللہ پر بڑا ظلم کیا ہے۔ کہا پہلا ظلم تو تب کیا کہ میں نے دیکھا کہ ایک بی بی ہے جو چادر کو اس انداز سے پکڑے ہوئے ہے، مجھے یوں لگتا تھا کہ جیسے کوئی خزانہ چھپا رکھا ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ کہتا تھا کہ میں نے سوچا اس بی بی سے وہ خزانہ چھین لوں، لیکن بی بی نے چادر کو مضبوطی سے تھام رکھا تھا، اس کے پاس کوئی خزانہ نہ تھا۔ کہتے میں بی بی کے قریب بڑھا اور بڑھنے کے بعد میں نے خاردار کوڑا نکالا۔ ارے خاردار کوڑا کسے کہتے ہیں؟ کہ جس تازیانے کے اوپر لوہے کی کیلیں لگی رہتی ہیں نا، اسے خاردار کوڑا کہا جاتا ہے۔ کہ مرتبہ خاردار کوڑا نکالا اور نکالنے کے بعد میں اس بی بی کے سر پہ مارنا چاہتا تھا کہ میرا کوڑا بی بی کی آنکھ پہ جا کر لگا۔ ارے خون کا فوارہ ابھرا اور چادر کوڑے میں الجھ کے آ گئی۔ ارے بی بی نے آواز لگائی اے میرے بھیا عباس، ارے جس زینب کی چادر کے ضامن تھے، ارے چادر چھین لی گئی ہے، اے بابا کا اجرکم اللہ، اللہ کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ روایت کہتی ہے ایک مرتبہ مختار نے پوچھا یہ بتا تیرا دوسرا ظلم کیا ہے؟ کہتا ہے مختار نہ پوچھ ورنہ مر جائے گا۔ کہ نہیں تجھے بتانا ہوگا کہ تو نے دوسرا ظلم کون سا کیا ہے؟ کہتا ہے دوسرا ظلم میں نے یہ کیا کہ ایک مرتبہ میں نے دیکھا ایک 4 برس کی بچی ہے جس کا دامن جلا ہوا تھا، جس کے چہرے پر تماچوں کے نشان موجود تھے، مجھے اس کے کان میں گوشوارے نظر آئے، مجھے اس کے کان میں بندے نظر آئے۔ وہ کہتا ہے میں نے گھوڑے کو دوڑایا، بچی کے قریب پہنچا اور میں نے کہا یہ بچی یہ گوشوارے مجھے دے دے، یہ بندے مجھے دے دے۔ بچی نے کانوں پر ہاتھ رکھ لیا اور ہاتھ رکھ کر کہتی ہے سالم یہ بندے نہ مانگ، میرے چچا عباس نے بڑی محبتوں سے پہنائے تھے۔ وہ کہتا ہے میں رہوار سے اترا، بچی کے قریب بڑھنے لگا اور میری جانب دیکھو۔ روایت کہتی ہے جیسے ہی وہ ملعون کہتا ہے کہ میں آگے بڑھا، بچی پیچھے
بیٹھتی ہے, ہٹ کے کہتی ہے ظالم مجھے ہاتھ نہ لگانا, میں رسول اللہ کی بیٹی ہوں, میں علی کی بیٹی ہوں, میں سید زادی ہوں, میں سیدانی ہوں, مجھے ہاتھ نہ لگانا. میں نے بچی سے کہا پھر گوشوارے اتار کے مجھے دے دے. وہ ملون کہتا ہے کہ بچی گوشوارے اتار رہی تھی لیکن بچی اتنی چھوٹی تھی کہ بچی کو بندے اتارنے آتے نہیں تھے. وہ ملون کہتے ہیں میں آگے بڑھا اور بڑھنے کے بعد ایک مرتبہ گوشواروں کو پکڑا اور پکڑنے کے بعد اب جو جھٹکا دیا ہے, ہائے خون کی لبیں, ہائے کان کی لبیں زخمی ہو گئی, خون کا فوارہ. سکینہ نے چیخ ماری, اے چچا عباس, جو گوشوارے محبتوں سے پہنائے تھے وہ ظالم نے چھین لیے. ارے لاشا تڑپ گئے. میرا مولا امام زمان سلام کر کے کہتا ہے, آپ رو رہے ہیں, میں نے ختم کر دی تھے لیکن سن لیجئے ایک روایت. اللہ تمہیں سلامت رہے. پہلی سفر ہے نا, ہاں عزیزو پہلی سفر آ گئی ہے. آج پہلی سفر وہ تھی کہ جب اہل حرم کا لٹا ہوا قافلہ درباری یزید میں پہنچا ہے. آج پہلی سفر میں درباری یزید میں قافلہ پہنچ گیا ہے. ہاں عزیزو, میں بس ایک جملے پر امام زمانہ کا سوال, بھائی نے بھی نشان امام زمان کھینچتے ہیں, لہٰذا بس جہاں سے شروع ہوئی تھی مجلس وہیں پہ ختم کر رہا ہوں. امام زمانہ سلام کر کے کہتے ہیں, السلام علیک یا دم السائلات, اے بہتے ہوئے خون تجھ پہ میرا سلام, اے بہتے ہوئے خون تجھ پہ میرا سلام. مولا کس کو سلام کر رہے ہیں؟ کہ لگے یہ سکینہ کے کانوں سے رستا ہوا خون تھا. عزیزو ہم زنجیر کرتے ہیں, قمع لگاتے ہیں. ہاں آپ نے دیکھا ہوگا ڈاکٹرز کہتے ہیں اگر کوئی ذرا سی زخم لگ جاتی ہے, کھروچ لگ جاتی ہے, چمڑی مل جاتی ہے, تھوڑی دیر خون نکلتا ہے پھر چمڑی مل جاتی ہے. ہاں عزیزو, لیکن خون بند کب نہیں ہوتا ہے؟ ڈاکٹر کہتے ہیں اگر کہیں پہ زخم لگ جائے اور اس کو بار بار کوریدا جائے نا, بار بار اگر نوچا جائے نا, تو پھر خون بند نہیں ہوگا. جب جب آپ اس کو کرے دیں گے, جب آپ اس کو کرے دیں گے نا, تب تب خون بہتا رہے گا. اللہ اکبر. مولا یہ کون سا سلام کہہ رہے ہیں؟ ارے سکینہ کے گوشوارے تو چھینے گئے تھے کربلا میں, اور آپ کہہ رہے ہیں بہتے ہوئے خون. یہ خون کون سا تھا کہ جو کربلا سے لے کر کوفہ, کوفے سے لے کر شام تک. اللہ تمہاری بچیاں سلامت رہیں, اللہ تمہاری بیٹیاں سلامت رہیں, اللہ تمہاری پوتیاں سلامت رہیں. اللہ کسی کی پوتی ایسے تماچے نہ کھائے جیسے علی کی پوتی نے کھائے. اللہ کسی کی بچی ایسے تماچے نہ کھائے جیسے حسین کی یتیمہ سکینہ نے کھائے ہیں. عزیزو سنو گے, روایت یہ کہتی ہے آپ نے 4 برس کی بچی دیکھی ہوگی نا. ارے 4 برس کی بچی کتنی بڑی ہوتی ہے, اس کا رخسار سوچو اور ذرا احساس کرو. ایک بڑے انسان کا ہاتھ کتنا بڑا ہوتا ہے, رخسار اتنا سا, ہاتھ اتنا بڑا. ارے جب جب سکینہ کو کربلا سے لے کر کوفہ اور کوفے سے لے کر شام تک جب جب تماچے لگے ہیں, ارے ظالم کا ہاتھ بڑا ہوتا تھا, بچی کا رخسار چھوٹا ہوتا تھا. ہر تماچے پر انگلیاں کانوں پہ جا کے لگتی تھی. ارے زخموں سے خون ابل پڑتا تھا. میرا مولا کہتا ہے اے بہتے ہوئے خون تجھ پہ میرا سلام. یہ سکینہ کی کانوں انا للہ و انا الیہ راجعون رضم بقضائہ و تسلیما انا للہ و انا الیہ راجعون رضم بقضائہ و تسلیما لامرہ. پروردگار ہماری اس عبادت کو قبول فرما, اس عبادت کو کثیر عبادت میں شمار فرما. اے میرے معبود ہمیں کثرت سے غم حسین کرنے کی توفیق عنایت فرما, اعمال صالحہ کرنے کی توفیق عنایت فرما. اے میرے معبود تجھے غازی عباس کی عظمتوں کا واسطہ, یہ جتنے رونے والے تھے جو سکینہ کا ماتم کر رہے تھے, اللہ ان کے گھروں سے غموں کو دور فرما. اللہ ان کے گھروں سے بیماریوں کو, فقر کو, جہالت کو, تنگ دستی کو دور فرما. اے میرے معبود ہم تیری دہلیز کے بھکاری, اہل بیت علیہ السلام کے در کے گداگر. میرے معبود جب بھی ہاتھ پھیلے تیری اہل بیت کی بارگاہ میں پھیلے, دنیا کا محتاج نہ بنانا,
دنیا کی رسوائی اور ذلت سے محفوظ فرما۔ اے میرے معبود اگر ہمارا رزق آسمانوں پر ہے زمین پر نازل فرما، زمین پر ہے ہم سے قریب فرما، قریب کر دیا ہے عطا فرما، عطا کر دیا ہے وسعت عنایت فرما، وسعت ہے تیرے اور اہل بیت کے راستے میں خرچ کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ اے میرے معبود جو بھی حسین کے راستے، حسین کے نام پر سیدہ کے گھر کی خدمت انجام دیتے ہیں، دامیں، درہمیں، سخنیں، ذکر آمد کے اعتبار سے، اللہ اگر کوئی چاول کے دانے کے برابر بھی اس خاندان کی خدمت کرتا ہے، اللہ اس کو ہزار نعمتیں اس دنیا میں اور اس دنیا میں عنایت فرما۔ اے میرے معبود تو چار معصومین کا واسطہ جو بھی ذکر غم مظلوم کربلا بپا کرتے ہیں، تمام آنے والوں کے لیے نظر و نیاز کا اہتمام کرتے ہیں، علماء و ذاکرین کو بلاتے ہیں، اے میرے معبود ان تمام لوگوں کی زندگیوں سے اور ان کی 7 نسلوں سے اللہ فقر کو، جہالت کو، تندرستی کو دور فرما، ہم سب کو خدمت گزارے گھرانے اہل بیت فرما۔ اے میرے معبود ہم بھی جلالت مطلب ہاشمی دیکھیں گے، ہم بھی لہراتا ہوا سرخ پرچم دیکھیں گے، ہم بھی بین الحرمین سجدہ کرنا چاہتے ہیں۔ اے میرے معبود تجھے کربلا کے شہیدوں کا واسطہ ہم سب کو اسی دنیا میں جنت جانا یعنی کربلا جانا، بین الحرمین سجدہ کرنا نصیب فرما۔ اے میرے معبود علماء اعلام کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم فرما، مہرجۂ کرام کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم فرما۔ میرے معبود یہ جتنے رونے والے تھے، جتنے حسین کے غم میں رو رہے تھے، ہر کوئی تیری بارگاہ کا سوالی۔ آج کا دور ایسا دور ہے کہ میں نہیں جانتا کون پریشان، لیکن شاید کوئی اس مجلس میں ایسا نہ ہو کہ جو پریشان نہ ہو۔ اللہ ان تمام رونے والوں کی جو بھی پریشانی ہوں، رزق کے عنوان سے، گھر کے عنوان سے، کاروبار کے عنوان سے، اولاد کے عنوان سے، اور نہیں جانتا کہ اس عنوان سے جو پریشان ہیں، اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما۔ سب کو بی بی سکینہ کے صدقے میرے معبود ہر غم سے نجات عنایت فرما۔ میرے معبود سب سے عظیم دعا ہر مومن کے دل کی مراد، یوسف زہرا وارث کربلا منتقم خون حسین امام عصر کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں بھی ان کے آبان اور ناصرین میں شمار فرما۔ وتقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ماتم حسین۔ سنو کہہ رہی ہے سیدہ، اے عزادارو سنو، کہہ رہی ہے سیدہ، ہر ایک چاہنے والے کو بخشوا دوں گی، میرے حسین کو روتے رہو دعا دوں گی، ہر ایک چاہنے والے کو بخشوا دوں گی، میرے حسین کو روتے رہو دعا دوں گی، ہر ایک چاہنے والے کو بخشوا دوں گی، میرے حسین کو روتے رہو دعا دوں گی۔ تم اپنے گھر میں عزا خان جب سجاؤ گے، جزا رسول سے اس کی ضرور پاؤ گے، خدا بھی راضی رہے گا، علی بھی اور میں بھی، غم اپنا بھول کے عاشو جب مناؤ گے، تمہارے دل کی ہر زخم کی دوا دوں گی، میرے حسین کو روتے رہو دعا دوں گی، ہر ایک چاہنے والے کو بخشوا دوں گی، میرے حسین کو روتے رہو دعا دوں گی۔ عجیب حال سے آؤں میں سرے محشر، کھلاؤں گی میں وہاں گود میں حسین کا سر، میں لاؤں گی میرے عباس کے کٹے ہوئے ہاتھ، تو ساتھ لاشائے اصغر بھی اور حسن کا جگر، خدا سے بابا کی امت کو بخشوا دوں گی، میرے حسین کو روتے رہو دعا دوں گی، ہر ایک چاہنے والے کو بخشوا دوں گی،
بوقت عصر غلو حسین کٹتا تھا، پسر کے گرد پھری روح فاطمہ زہرا، ندائے فاطمہ آتی دیا ہوا ویلا، کہ چک کے پیس کے میں نے حسین کو پالا، کرو نہ قتل اسے میں تمہیں دعا دوں گی، میرے حسین کو روتے رہو دعا دوں گی، ہر ایک چاہنے والے کو بخشوا دوں گی، میرے حسین کو روتے رہو دعا دوں گی، میری سکینہ و زینب کی سب کنیزیں سنیں، وصیت ایک میری یہ دھیان میں رکھیں، کبھی ہو ذکر جو زینب کی بیردائی کا، تو ایک لمحہ بھی خود کو وہ بیردا نہ کریں، میں تم کو بیٹی یا زینب سی بہرا دوں گی، میرے حسین کو روتے رہو دعا دوں گی، ہر ایک چاہنے والے کو بخشوا دوں گی، میرے حسین کو روتے رہو دعا دوں گی، جو عمر بھر میرے بچے کا نوحہ خواہ ہوگا، بروز حشر وہ اتنا ہی شادماں ہوگا، جو نوحے لکھتے رہے مظہر عابدی یوں ہی، کلام یہ ہے تاب کم ادا ہوگا، ہر ایک بیت پہ جنت سے باہر آ دوں گی، میرے حسین کو روتے رہو دعا دوں گی، ہر ایک چاہنے والے کو بخشوا دوں گی، میرے حسین کو روتے رہو دعا